ایک بنگالی نے قتیل شفائی کے پیر پکڑ لی اور گزارش کرنے لگا، دادا ہوم بھی شاعری سیکھے گا۔ کافی منٹ سماجت کے بعد قتیل شفائی مان گئے اور بولے، جیسے میں بولوں گا ویسے ہی تم بولنا۔ بنگالی، ٹھیک ہے۔ قتیل شفائی، نہ گلہ کروں گا نہ شکوہ کروں گا، تو سلامت رہے اس دنیا میں، رب سے یہی دعا کروں گا۔ بنگالی نے دہرایا، نہ گیلا کورے گا نہ سوکھا کورے گا، تم سلامت رہو اس دنیا میں، رب سے یہی دعا کورے گا۔ فیس بک پر اکثر گروپس میں جب کوئی فیمیل تشریف لاتی ہے تو شہر فیس بک کے سارے لڑکے یوں خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں جیسے کراچی والی پھوپھی عمرہ کر کے آئی ہو۔ اس کے بعد پھر اس کو فرینڈ ریکویسٹ اور ان باکس میں ایسے میسیجز کرتے ہیں جیسے اندھی میں پرانے شاپر آتے ہیں۔ کافی دن وہ آئی ڈی ایک لاٹری کی طرح چلتی ہے اور بالآخر کسی خوش نصیب کا وال کلاک نکل ہی آتا ہے۔ ہائی ہیلو سے چلتی ہوئی دوستی محبت کے موٹر وے پر چل پڑتی ہے۔ آئی لو یو کی کئی سٹاپ گزر کر اچانک گاڑی اس وقت پنکچر ہو جاتی ہے جب لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ انوسینٹ ڈال سمجھ کر عشق بیچے لڑا رہا تھا وہ تو کامران موچی ہے۔ ایسے ناکام ٹھرکی عاشقوں کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل بھی گستاخ ہو چلا تھا، شکر ہے آپ بے وفا نکلے۔ ہم نے اس شعر کو ذرا پلستر کیا ہے، دل بھی گستاخ ہو چلا تھا بہت، شکر ہے آپ بھائی جان نکلے۔ آج کا لطیفہ، پڑوس میں ایک نیا گھر آباد ہوا، پتہ چلا کہ پڑوسن کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ خیر تب ہم بھی اسٹوڈنٹ ہی تھے، سوچا کیوں نہ برف مانگنے کے بہانے جا کے تھوڑی بات چیت کر لی جائے۔ بیل بجانے سے پہلے جو دعائیں یاد تھیں سب مانگی کہ اللہ کرے وہی باہر نکلے۔ خیر بیل دی اور دعا قبول ہو گئی۔ دعا نے خود ہی دروازہ کھولا اور بولی، جی کیا چاہیے؟ میں نے کہا جی آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، ہماری فریج خراب ہو گئی ہے، آپ برف دے دیں آج کے لیے۔ وہ مسکرا کے گئی اور بولی، ابھی لائی۔ میں رکیں 2 منٹ۔ وہ بھی مسکرایا، لو جی بن گئی بات۔ 2 منٹ بعد دعا آئی اور برف کا کولا دیا۔ میں نے برف پکڑی اور مسکرا کے کہا، جی بہت بہت شکریہ۔ دعا بولی، شکریہ کی کیا بات، 10 روپے دیں، ہم برف بیچتے ہیں بھائی۔ مزہ نہ آئے تو MBs واپس۔ پرانے زمانے میں فوج میں بھرتی کے لیے گاؤں میں کیمپ لگتا تھا۔ اس طرح ایک گاؤں میں کیمپ لگا تو اسی گاؤں میں ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ یار فوج میں بھرتی کے لیے چلتے ہیں، تو دوسرا کہنے لگا، نہیں یار مجھے شرم آتی ہے۔ پہلا دوست حیران ہو گیا، اس میں شرم کیسی؟ دوسرا بولا، یار ہم اگر بھرتی ہو گئے تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو ہم دوڑ لگائیں گے یا پھر ٹریننگ کریں گے، اور اگر ہم نے دوڑ لگائی تو ٹھیک ہے، اور اگر ٹریننگ کی تو پھر 2 باتیں ہوں گے، یا تو میں یونٹ میں رکھیں گے یا پھر بارڈر پر بھیجیں گے۔ یونٹ میں بھیجیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بارڈر پر بھیجا پھر تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو امن رہے گا یا جنگ ہوگی۔ اگر امن رہا تو ٹھیک ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا ہم انہیں ماریں گے یا وہ ہمیں ماریں گے۔ ہم انہیں ماریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے ہمیں مارا تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا تو ہماری لاش فوج اٹھائے گی یا پھر دشمن لے جائیں گے۔ اگر ہماری فوج لے جائے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر دشمن لے گئے تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ اسے دفنائیں گے یا جنگل میں پھینکیں گے۔ اگر دفنا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جنگل میں پھینک دیں گے تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا تو اسے جنگلی درندے کھا جائیں گے یا پھر پرندے کھا جائیں گے۔ اگر درندے کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پرندے کھا لیں گے تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا ہماری ہڈیاں زمین میں دب جائیں گی یا پھر صابن بنانے والے لے جائیں گے۔ اگر زمین میں دب گئیں تو ٹھیک ہے، اور اگر صابن بنانے والے لے گئے تو پھر 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ کپڑے دھونے کے لیے بنائیں گے یا نہانے کے لیے۔ اگر کپڑے دھونے کے لیے بنائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہانے کے لیے بنائے تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو لڑکے اس صابن سے نہائیں گے یا تو پھر لڑکیاں نہائیں گی۔ اگر لڑکے نہائے تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑکیاں نہائیں تو اس سے آگے مجھے شرم آتی ہے۔ ایمرجنسی نکاح کرنے کا طریقہ، شادی نہ ہونے کی صورت میں گھر والوں کو کنونس کرنے کے طریقے۔ گھر میں بغیر کسی وجہ کے اپنی ویلیو کا احساس پیدا کریں۔ مثلاً نمبر 1، گھر میں دیر سے آنا۔ نمبر 2، جب بھی گھر جائیں اور گھر والے کھانا دیں پسندیدگی کے باوجود ناپسندیدگی کا اظہار کریں کہ کھانا گرم نہیں ہے، کبھی تو تازہ کھانا دیا کریں۔ نمبر 3، رات کو بار بار چائے مانگا کریں، اگر بہن یا امی نہ بنا کر دے تو خود کچن میں بنانے لگ جائیں، اور روز 1 تو کپ توڑ دیا کریں، کبھی دیگچی جلا کر رکھ دیں۔ نمبر 4، بات بات پہ غصہ کرے کہ کوئی میرے ڈھنگ سے کپڑے استری نہیں کرتا، دروازوں کو لات مارے۔ نمبر 5، کپڑے بھی زیادہ سے زیادہ گندے کریں۔ نمبر 6، روزانہ امی کو بتائیں کہ آج میرے فلاں دوست کی شادی ہو گئی ہے۔ نمبر 7، باراتوں کا کثرت سے ذکر کریں، گھر والے سمجھ جائیں گے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بچہ بھی جب تک نہ روئے اس کو کبھی دودھ نہیں ملتا، اسی لیے میری باتوں کو سیریس لیں اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ نوٹ، کم ہونے کی صورت میں بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔
گھر والوں سے چھترول ہونے کی صورت میں کمپنی سے مدار نہ ہوگی۔ شکریہ۔ ایک سیمینار میں صحت کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا، وہ کون سا ڈرائی فروٹ ہے جو کھانے کے بعد برسوں تکلیف دیتا ہے؟ حال میں سناٹا چھا گیا۔ کافی دیر بعد ایک بڑے میاں اٹھے اور بولے، اپنے نکاح کے چوہارے۔ ایک صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں اس لفظ کا استعمال بالکل بند تھا۔ اگر محلے میں کوئی مر جاتا تو کہتے پیدا ہو گیا ہے۔ ایک روز گھر میں مہمان آیا۔ ابھی مہمان صاحب اور میزبان صاحب کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں کہ گھریلو ملازم روتا ہوا آیا۔ مالک نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ نوکر کہنے لگا، میرا باپ پیدا ہو گیا ہے۔ مہمان نے حیران ہو کر پوچھا، اور تمہاری ماں؟ لڑکے نے روتے ہوئے پوچھا، وہ تو 2 سال پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی۔ مہمان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، پھر تم کب پیدا ہوئے تھے؟ نوکر نے کہا، اگر یہی حال رہا تو میں بھی ایک دن پیدا ہو جاؤں گا۔